کسی اور کے حصے میں نہیں آئی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا محبوب بلکہ اپنا حبیب بنایا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کے حبیب ہیں، اور انبیاء کو بھی جتنی وسعتیں عظمتیں عطا ہوئیں، لیکن رب کا حبیب کوئی نہیں. حبیب کوئی نہیں. کلیم ہیں، خلیل ہیں، لیکن حبیب صرف ہمارے آقا. اور شرح قصیدہ بردہ شریف میں ہے کہ یہ حبیب اور خلیل میں جو علماء نے فرق بیان کیے کہ خلیل بھی خلت عطا کرنا یہ بہت بڑا ایک درجہ، بہت بڑی عظمت ہے کہ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی ہے اور انہیں اپنا خلیل کہا ہے، خلیل بنایا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو حبیب کا مرتبہ ہے وہ خلیل کا نہیں ہے. اور پھر اس کی توجیحات بیان کی کہ کس وجہ سے. فرمایا کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر عربک گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ تو ہم کہتے ہیں ابراہیم و خلیل اللہ، کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ بات درست ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ خلیل ابراہیم، کہ اللہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا خلیل ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتے. لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے تو محمد حبیب اللہ، اللہ حبیب محمد دونوں طرح درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب ہے، دونوں طرح درست ہے. فرماتے ہیں اگلا فرق یہ ہے کہ خلیل وہ ہے جس کو کسی کے واسطہ سے رب کا قرب ملتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کو بغیر واسطہ کے رب کا اعلیٰ قرب ملتا ہے. خلیل وہ ہے کہ جس کو اپنی امت کی مغفرت کی طمع ہو اور عرض کرے اطمع ان یغفر لی خطیئتی، کہ مالک و مولا میری امت کو بخش دے. اور حبیب وہ ہے کہ جس کو رب خود مجدہ سناتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر، یا محبوب تیرا رب تیرے صدقے سے تیرے پچھلوں کے بھی تیرے اگلوں کے گناہ بخش دے گا. اور خلیل وہ ہے کہ جو ملتا ہے مانگنے پر ملتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ جس کو رب بن مانگے عطا کرتا ہے. خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے اور رب کی رضا جوئی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا. اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے کہ نماز کا عالم ہو، حبیب سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے، دل میں خیال کرے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو رب جبریل کو اسی وقت بھیج دے اور جبریل کو کہے اے جبریل جا میرے محبوب کو بتا دے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. اے محبوب ہم تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، اے محبوب ہم اسے ہی قبلہ بنا دیں گے جسے تو چاہتا ہے. اللہ اکبر رسالت جشن ولادت مصطفیٰ. تو یہ ہے حبیب کہ نماز کے عالم میں خیال کریں، دل میں خیال آئے کہ وہ قبلہ جس کی طرف سارے انبیاء منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، تو دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، خانہ کعبہ ہونا چاہیے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں. کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یعنی رب ذوالجلال آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا آپ کی بات پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے چاہت ہوتی ہے رب تعالیٰ فوراً پوری کر دیتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حبیب ہیں، تو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسا مرتبہ عطا کیا، ایسا مرتبہ عطا کیا کہ جو سب پر واضح ہے، کسی اور کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوا. اور اس کا اظہار تو کل بروز قیامت بھی ہوگا سب پر کہ حبیب کی شان کیا ہے. کیونکہ امام حسن رضا خان تو فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے
انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی کہ محشر میں بھی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی شان دکھانی ہے. اور کس قدر محشر کے دن اس روز اس میدان میں شان واضح ہوگی کہ روایات میں ہے کہ اس دن ایسا بھی ایک نظارہ دیکھنے میں آئے گا کہ دوزخ جس کو 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ میں 70,000 حلقے ہوں گے، ہر حلقے کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، لیکن دوزخ اپنے زور سے آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی، آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی، کوئی اس کو روک نہیں پائے گا. جہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اپنے اپنے مقام پر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی تیزی اور رب کے جلال کو دیکھ کر اس خوف سے وہ بھی صدا لگا رہے ہوں گے، نفسی نفسی لا اسألک الجوم غیرہا، اے مالک و مولا ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، آج کچھ اور سوال نہیں کرتے، صرف اپنی جان کی فکر ہے. سب یہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن ایک طرف سے ندا آ رہی ہوگی، رب امتی امتی رب سلمہا ونجیہا، اے مالک و مولا میری امت اس کو سلامت رکھنا، میری امت کو نجات دینا، سلامتی سے پار لگانا. ایک طرف محبوب کے مبارک سے دہن سے یہ صدائیں آ رہی ہوں گی، اور دوسری طرف ہر کوئی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی لا اسألک یوم غیرہا، کہ آج اپنی جان کی فکر ہے. ادھر اپنی جان کی تو فکر ہی نہیں، فکر ہے تو اپنی امت کی فکر ہے. اسی فکر میں آقا کونین آگے بڑھیں گے، آگے بڑھ کر اس دوزخ کی لگام کو تھام کر دوزخ کو کہیں گے ارجعی مدخورتن الی خلفک، اے دوزخ ذلیل ہو کر پیچھے پلٹ جا. اب دوزخ عرض کرے گی خلی سبیلی فانت یا محمد حرام علیہ، اے محمد میرا راستہ چھوڑ دیجئے، آپ مجھ پر حرام ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی. جب دوزخ اتنی بات کرے گی صادقات عرش سے ندا ہے کی اے جہنم اسماعی باطی لہو، نافرمانی نہ کر، آج جو میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر چلی جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور دوزخ سرد آہیں بڑھتی ہوئی اس سے واپس پلٹ جائے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، ہائے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. بل کل بروز قیامت بھی نجات جو ہے وہ در مصطفیٰ سے نصیب ہوگی، اور رب ذوالجلال کتنا اکرام کرے گا اپنے محبوب کا. بروز محشر بھی سیاہ ستہ کی 4 کتابوں میں حدیث نقل کی گئی ہے کس قدر اپنے محبوب کا اکرام اور عزتیں ادا کرے گا، کہ جس کسی کا امتی ہوگا جب اس کی باری آئے گی سب کے سامنے اونچے مقام پر کھڑا کر کے اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا، اس کا حساب لیا جائے گا، اس کی نیکیاں، اس کی بدیاں، برائیاں، گناہ سب لوگوں کے سامنے ہوں گے، باری باری لوگ آتے جائیں گے. لیکن جب امت محبوب کے فرد کی باری آئے گی، اس شخص کو، آقا کے غلام کو وہاں پر لایا جائے گا، تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتو اس کا حساب دوسروں کی طرح نہ لینا، اس کے اوپر کپڑا ڈال لو، اندر حساب لے لو، کہ میرے محبوب کے امتی کے اعمال بھی کسی اور پر کھلنے نہ پائے. اس قدر رب ذوالجلال اس دن بھی پردے رکھے گا اپنے محبوب کے امتیوں کے. تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا کی، کیسا مرتبہ عطا کیا ہے، کہ کل بروز قیامت بھی کس وجہ سے، وجہ کیا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گراں گزرے گا کہ میرے امتی کی آج بروز معاشر ساری امتوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے، تو یہ آقا کونین کو پسند نہیں ہے، اس لیے رب ذوالجلال کو بھی پسند نہیں ہے کہ اس کا حساب اندر ہی لیا جائے گا، سب سے چھپا کر لیا جائے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ ان جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. جبریل امین تو اعلان کرتے تھے کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد، کہ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، ساری کائنات کو دیکھا،
لیکن محمد عربی جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدا. سبحان اللہ. یعنی جبریل امین بھی اعلان کرتے تھے کہ میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا. جو سارے انبیاء کی بارگاہ میں آئے, ساری کائنات کو جنہوں نے دیکھا, کہتے ہیں ایسا نہیں دیکھا. بلکہ جبریل امین تو خود انتظار میں رہتے تھے. تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جبریل امین انتظار کرتے تھے کب میرا رب مجھے حکم دے میں آقا کونین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی عظمتیں کیا ہے. رب ذوالجلال نے ان کو مرتبہ کیا عطا کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ان کے رب نے ایسے مراتب اور عظمتیں عطا کی ہیں تو ان کے صدقے سے اس امت کو مرتبے عطا ہوئے. یعنی یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور کوئی وجہ نہیں. صرف یہ نسبت, تو یہ نسبت ہماری کتنی عظیم ہے, کتنی بڑی نسبت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. بن مانگے ہم نے دعائیں نہیں کی, کوششیں نہیں کی, رب تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا. یہ رب کا ہم پر کتنا احسان ہے. اب ہم آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور شفا شریف کے حدیث پاک ہے, فرماتے ہیں دلائل النبوہ میں بھی ہے, آقا فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال صبح و شام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. صبح و شام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو یقیناً جب آقا کونین اپنے امتیوں کے نیک اعمال دیکھتے ہیں تو آپ کو تسکین پہنچتی ہے, اور جب برے اعمال دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو رنج پہنچتا ہے. کیونکہ اگر ماں باپ ہی برا عمل دیکھیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے, اور ہزاروں ماں باپ تو ان کی گرد راہ پر قربان, اور وہ ماں باپ ہزاروں ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اپنے امتیوں سے. تو ان کے دل کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا کہ جب اپنے امتی کے اعمال دیکھتے ہوں گے, اس کو خلاف سنت کام کرتے دیکھتے ہوں گے, تو کتنی آقا کونین کے دل کو اذیت پہنچتی ہوگی. اب یہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ بھی کہتے ہیں, عاشق رسول بھی کہتے ہیں, اور یقیناً ان سے محبت کرتے ہیں, اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو ہم اپنے آقا کو کتنی تسکین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. صبح و شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے آپ پر غور کرے کہ صبح و شام میرے اعمال کیسے ہوتے ہیں. کہیں میری وجہ سے, میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے آقا کو رنج تو نہیں پہنچتا کہ جن کے صدقے ہمیں اتنی نعمتیں ملی, اتنی عزتیں ملی, دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملیں گی. اگر ان کی غلامی میں رہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی عظمتیں ملیں گی. تو یہ ہر کوئی سوچے, کیونکہ محفل میلاد میں آنا یہ باعث برکت ہے, باعث اجر و ثواب ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن اس سے کتنا ہم درس لیتے ہیں, کتنے مدنی پھول اپنے دل کے گلدستے میں سجاتے ہیں, اور کتنی عمل کی کوشش کرتے ہیں. اصل چیز تو عمل ہے. کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم عملی عاشق بنے, اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں, اپنے آقا سے محبت کرنے والے ہیں. ان کے ایک ایک عمل, ایک ایک قول پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے. اور ہر کسی کا اپنا ایک تعلق ہے, کسی کی خاطر نہیں. خود میں اپنے دل میں سوچوں کہ میرا جو تعلق ہے وہ میرے آقا سے کیسا ہے, میں کتنے اچھے اعمال کرتا ہوں, میں کتنے نیک اعمال کرتا ہوں, میرا انداز زندگی کیا ہے. میرے پیارے محترم اسلام بھائی, یہ چیزیں جب ہم محفل پاک میں آتے ہیں تو سن کر یہ درس بھی ہمیں لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں, چینج کریں. جو لمیٹڈ ہے کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے, تو اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم ساری وہ چیزیں اپنی زندگی سے ختم کر دیں جو ہمارے آقا کو پسند نہیں ہے. اور غلام کا تو ہر کام جو ہے وہ آقا کی مرضی سے ہوتا ہے. کو پتہ غلام تو نفلی روزہ بھی آقا کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتا, اور وہ جو دنیاوی غلام آقا ہے اس کے اتنے حقوق ہیں, اتنے حقوق اس آقا کے ہیں. تو جو حقیقی آقا ہے جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے, ان کے کتنے حقوق ہیں, کتنی ہم پر ذمہ داریاں ہیں, یہ ہم خود سوچ لیں. میرے پیارے محترم اسلام بھائی, پاکیزہ مہینہ شروع ہے میلاد النبی کا.
ہر روز الحمدللہ ہمیں توفیق ملتی ہے آقا کونین کی میلاد کی محفل میں حاضری کی، بیٹھتے ہیں نعتیں سنتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو چینج کرنے کی، کہ وہ چیزیں، وہ اعمال جو آقا